ہوگی سب قومیں بالآخر اسلام میں داخل ہو جائیں گی. تو یہ مفہوم ہے جو جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو ہم امام مہدی بھی مانتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے نتیجے میں جو تشریح ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے. فرمائیے دوسری بات جو کہنی تھی آپ نے وہ آ گئی اسی میں. ٹھیک ہے شکریہ. کیوں جی ہے نا بھی ایک اور دوست حضور ایک دوست اور ہے شوق سے میرا خیال تھا شوق سے تشریف لائیں. بشیر احمد صاحب ہونسلوں سے تشریف لائیں. السلام علیکم. میں نے کہا زبردستی نہ بٹھاؤ یہ مہمان ہیں جناب ہیں تو پھر ان کو کھینچ کے کیوں بٹھا رہے ہو. ان کے بعد یہ آپ کو بھی حق ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال ہے جناب قرآن دی روشنی نال خواب دی کی حقیقت ہے. کس کی؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں. قرآن کی روشنی میں خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ امنیت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کی صورت میں بھی. یعنی نفس انسانی کی خواہشات اور امنگیں بھی خوابوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے. مگر وہی ذہنی طاقتیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس غرض سے پیدا کیا کہ وہ سوتے ہوئے تمثلات کے نقشے بنائیں اور خواب کی دنیا قائم کر لیں، انہی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی استعمال فرماتی ہے اور پھر جو کچھ بھی منظر ابھرتے ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہیں جیسا کہ اچانک افراتفری میں انسانی جو سائیکی یعنی نفسیات ہے اس نے کچھ پیدا کیا ہو. اور ان دونوں میں فرق نمایاں ہے. اتنا نمایاں فرق ہے کہ جو انسانی سوچ کی خوابیں ہیں ان کی کوئی تک نہیں ہوتی، کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا اور اکثر پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں. انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا ہاضمہ خراب ہے اور ڈرتا بڑا ہے ان خوابوں سے اور جسم کی طاقت سلب ہوئی ہلا نہیں جاتا، ٹیرر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی رویا آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ رویا دیکھنے والے کو ایک عظیم تسکین بخش دیتی ہے بلکہ ایسی علامتیں اپنے ساتھ لاتی ہے جن کے پورے ہونے سے قطعی طور پر دوسروں پر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ سچی رویا تھی. یہ سچائی کی علامتیں لیے ہوئے رویا خدا کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس میں فرعون کی تو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے ملک جو اس زمانے میں بادشاہ تھے مگر وہ فرعین میں سے نہیں تھے، ان کی رویا کی مثال دی ہے. تمام علماء نے کہا یہ اضغاث و احلام ہیں، میں نفسی سوچ کے قصے ہیں. حضرت یوسف سمجھ گئے علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بڑا واضح اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی یہ تعبیر ہوگی. مگر جو تعبیر کی وہ اگلے 14 سال کے اندر پوری ہوئی ہے. 7 سال اچھے، 7 سال بد، اور اس شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ ساری مصر کی تاریخ اس کی گواہ بن گئی. اس کو اللہ کی رویا کہتے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. ایک اور دوست ہیں حضور جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ارشد محمود صاحب فارسٹ گیٹ ایسٹ لندن سے. ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. جناب محترم حضرت طاہر احمد صاحب، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. بڑے سوال پوچھنا ہے جی نہیں، بڑے عرصے کے بعد مجھے ایسی ایک محفل ملی ہے تقریباً 1.5 سال کے بعد. اچھا تو اور وہ بھی آپ کو کھینچ کے نیچے بٹھا رہے تھے آپ کے لانے والے. میں نے معزز دوست کو سوال اپنا دیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب کوئی سوال اتنا اچھا نہیں ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کی ایسی کوئی پالیسی ہو کہ میں نہیں آپ اچھا برے کی بحث ہی اڑا دیں اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں برا سوال بھی ہوگا جواب میں اچھا دوں گا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ناصر صاحب کا جو اتنے عرصے کے بعد مجھے ایک اچھی محفل میں لے کے آئے ہیں. جی بہت اچھا. انہیں پتا ہے کہ میرا ایک بچہ ڈسیبل ہے جی. اس کی آج میں نے آپ تلفی کر کے 3-4 گھنٹے نکال کے میں ادھر آیا ہوں آپ کے پاس. شکریہ. لیکن اس کے باوجود
یہ میرے دوست مجھے بٹھانے نہیں بالکل نہیں کوشش بٹھانا، کر رہے تھے کہ مزاج ہے کسی کی بٹھایا آپ کو. ہاں میرا سوال یہ تھا جی ہے جی تھا کی بات چھوڑیں اب. چلیں. ہاں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جس میں یہ دکھا رہے تھے کہ آپ اپنی مرضی کا بچہ پیدا کر سکتے ہیں، میل یا فیمیل. ٹھیک. آیا اسلام میں یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ بچہ پیدا کرنا جائز ہے؟ اپنی مرضی کا. میری بات سنیں. جی پہلی بات بچہ پیدا کرنا جائز ہے نا؟ جی جائز ہے. وہ دوائیں حکیموں کی کھانا جائز ہے جو دعویٰ کرتی ہیں کہ میل پیدا ہو جائے گا اگر چاہو گے تو؟ دعاؤں کے بارے میں اگر اتنا مجھے پتا ہوتا تو نہیں پتا ہے میرے آپ کو؟ خیال میں نہیں. میں بتا رہا ہوں. جی میں آپ سے سینکڑوں سال سے میں میچ کر رہا ہوں، سینکڑوں سال سے اخباروں میں یہ اشتہار چھپ رہے ہیں کہ فلاں جو دوا ہے حکیم کی وہ شور شاٹ پکا لڑکا پیدا کروائے گی، اور آج تک کسی مولوی نے اعتراض نہیں کیا اس پر. اگر شادی جائز ہے اور یہ خواہش جائز ہے کہ بیٹا ہو، اور خدا تعالیٰ کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ سے آپ فائدہ اٹھائیں تو ہرگز اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرنا چاہے تو جتنے مرضی سائنٹسٹ کوشش کر لیں کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ وہم ہے کہ یہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں. میرے پاس، میں ہومیوپیتھی بھی کرتا ہوں، میرے پاس ساری دنیا سے احمدی خواتین کے تجربوں کے خط آتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو کہتی ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا کہا ہم نے اس کو پورا کیا، بے شمار خرچ کیا، مگر ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. اس لیے یہ خیال کہ ہم خدا کی خدائی ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ ہے ہی جھوٹ. خدا کی طرف سے قانون قدرت کا صحیح استعمال ناجائز نہیں ہے، اس قانون کا جو اس نے پیدا فرمایا ہے، مگر فیصلہ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. اس لیے دعائیں کر کے آپ وہ کوششیں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں. ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. اب چونکہ وقت بھی گزر چکا ہے جی. اچھا آ جائیں. اب اگلا سوال جو کریں گے وہ میری بجائے دوستوں سے اجازت لیں. آئیے تشریف آئیے. نہیں نہیں 6:30 کا ٹائم طے تو نہیں کر لیا تو میں نے کہا ذرا ٹائم اور زیادہ. ہاں ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک مجبوری اور ہے. اچھا میری 2 اپوائنٹمنٹس اور ہیں جن کا وقت شروع ہو چکا ہے، صرف یہ وجہ تھی، ورنہ میں تو گھنٹوں بھی بیٹھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ. تو ٹھیک ہے پھر لیکن یہ سوال آپ کر لیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آئندہ کوئی دوست اب اجازت چاہیں تو میری بجائے دوستوں سے پوچھیں کہ ان میں اب بیٹھنے کا حوصلہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، فرمائیے. محترم حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معذر نامہ صفحہ 20 پہ کچھ اس طرح کی عبارت جو ہے یہ درج ہے جی کہ کسی شخص یا فرقے کو اس امت مسلمہ کے کسی مفاد کو وہ خود اس کو نااہل یا اس کو نااہل قرار دینے کا مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کا یہ تعلق جو ہے یہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے روز جو جزا سزا سے کے دن ہے. یہ بڑی واضح اور مدلل سی بات ہے. میں سمجھ جو میرے دماغ میں کتنی بار اس طرح کا ابہام پیدا ہوا ٹھیک ہے. اور